بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹی این اسلامک آفیشیل چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو کفار مکہ نے ان پر کیا کیا ظلم ڈھائے۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا گول لگا دیا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش بھی کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو دلانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ توبہ استغفار استغفر اللہ۔ گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے اور تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاح کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجری کو اٹھا کر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجری کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھاٹھے مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے رہے۔ آخر کار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھیں، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے اللہ، تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید
वलीद बिन अतबा, उमैया बिन खल्फ, अम्मारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही तू इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने उन सब काफिरों को जंग बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। फिर इन सब कुफ़ार की लाशों को निहायत ज़िल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक गड्ढे में डाल दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन गड्ढे वालों पर खुदा की लानत है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।